آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، دنیا میں اللہ نے ایسی کئی چیزیں پیدا فرمائی جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. ساتوں دین بنائے تو ساتوں دنوں میں جمعہ کو تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی. مہینے 12 بنائے تو اس میں رمضان المبارک کو تمام مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. سال کے 365 دنوں میں راتیں بنائی تو راتوں میں شب قدر کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی دیگر راتوں پر. تو اس کائنات میں جتنے انسان اللہ نے بنائے ان انسانوں میں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت انبیاء اور رسولوں کو عطا فرمائی. انبیاء اور رسولوں کے بعد جو درجہ اللہ نے عطا فرمایا وہ صحابہ کو عطا فرمایا، اور صحابہ کی جماعت کو انتہائی مقدس ترین جماعت فرمایا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی وہ 26 و 12 سورۃ الفتح کی آیتیں ہیں. پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. یہ آیت اس زمانے میں اتری تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور مکہ کے لوگوں نے آپ کا راستہ روک لیا، آپ کو مکہ میں نہیں جانے دیا. بات چیت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا کہ مکہ والوں سے بات چیت کر کے آؤ. وہاں کسی نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. تو حضور اور صحابہ نے فرمایا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے. اور تمام صحابہ نے اس وقت اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے، تقریباً 1400 صحابہ تھے، ہر ایک نے بیعت کی کہ اگر مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے تو ہم خون کا بدلہ خون سے لے کر رہیں گے. اس وقت محمد رسول اللہ کی بات کے اوپر صحابہ کا اپنے آپ کو قربان کر دینا یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ یہ آیت اتری: لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ ان مومنین بندوں سے خوب خوش ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا ان مومن بندوں سے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ بہت خوش ہو گئے. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. وہ صحابہ یہ اپنی غرض کے لیے قربان نہیں ہو رہے، محمد رسول اللہ کی بات کے لیے قربان ہو رہے ہیں. کیونکہ جس دن سے انہوں نے اسلام قبول کیا یہ صحابہ کبھی اپنے لیے جیے ہی نہیں. ان کا جینا، ان کا مرنا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے.
اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ خود جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے اوپر سکینت اتاری. سکینت کہتے ہیں دل کے سکون کو. اللہ نے ان کے اوپر دل کا سکون اتار دیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور کہا کہ جائیے ابھی آپ چلے جائیے مدینہ واپس، ان قریب اللہ مکہ فتح کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دے گا. تو مکہ کو فتح کرنے کی خوشخبری بھی اللہ نے ان صحابہ کو اسی وقت سنا. تو اس آیت میں، یہ سورہ فتح کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ نے صحابہ کی تعریف کی. دوسری آیت میں نے پڑھی جہاں پر سورہ فتح پوری ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. بڑی پوری ایک لمبی آیت، پورے آدھے صفحے کی ایک لمبی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں، والذین معه، اور وہ لوگ جو محمد کے چاروں طرف ہیں یعنی صحابہ، وہ لوگ جو محمد کے ساتھ رہتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم دل. جس کو علامہ الطاف حسین حالی نے کہا جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ. ان کا غصہ بھی ہونا اگر ہوتا تھا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا تھا، ان کا آپس میں محبت کرنا بھی اگر ہوتا تھا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا. صحابہ کی تعریف ہو رہی. والذین معه اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں یہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے ان کے چہروں کے اوپر کہ یہ لوگ کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی سجدے میں ہیں. ہر وقت ان کا رکوع کرنا، ان کا سجدہ کرنا، ہر وقت یہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیما کہتے ہیں علامت کو. ان کے چہروں کے اوپر تمہیں سجدوں کی علامت نظر آئے گی. اور یہ صرف صحابہ کی بات ابھی کی نہیں ہے، اللہ نے ان کی یہ نشانیاں توریت کے اندر بھی بیان کر دی. توریت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے اس توریت کے اندر بھی اللہ نے بتا دیا تھا کہ محمد الرسول اللہ کے اوپر پہلے مرتبہ جو لوگ ایمان لانے والے ہوں گے، جن کو صحابہ کہا جائے گا، ان کی علامتیں یہ ہوگی کہ یہ کبھی رکوع میں ہوں گے تو کبھی سجدے میں ہوں گے، اور سجدوں کی علامتیں ان کے چہروں کے اندر نظر آئیں گی. کیونکہ دین کو جب سپورٹ کی ضرورت تھی، محمد رسول اللہ کو جب سپورٹ کی ضرورت تھی، تو سب سے پہلا سپورٹ بن کر اگر کوئی کھڑا ہوا تھا تو وہی صحابہ ہے. انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری، اس انجیل کے اندر محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی مثال ایک کھیتی کے ذریعے اللہ نے بیان فرمائی. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. کہ اس کی مثال، صحابہ کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جیسے کہ ایک کسان بارش کے انتظار کے اندر اپنے کھیت کے اندر کوئی دانہ ڈالتا ہے، اور جب پہلی بارش اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ دانہ زمین کے اندر سے چیر کر باہر نکلتا ہے چھوٹے سے پودے کی شکل میں، چھوٹے سے کوپل کی شکل میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹا سا درخت ایک تناور درخت بن جاتا ہے. ایک چھوٹا سا پودا تھا جو کھیت میں اندر سے ایک دانے کے اندر سے نکلا تھا، دیکھتے دیکھتے وہ بڑا درخت بن جاتا ہے اور اس کی شاخیں ہر طرف پھیل جاتی ہیں. یہی مثال محمد رسول اللہ کی ہے. اکیلے چلے تھے گھر سے یہ کہنے کے لیے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. اپنے بھی دشمن ہو گئے. یہ بات کہنے کے لیے جن 40 آدمیوں کی جماعت اللہ کے رسول نے گھر پہ بلائی، دعوت کی، اللہ کے رسول نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد حضور نے فرمایا اے لوگو اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تم پر اٹیک کرنے والا ہے، کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانیں؟
تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو 365 معبود تم نے بنا کے رکھے ہیں یہ خود اپنا بھلا نہیں کر سکتے، وہ آپ کا کیا کریں۔ اسی مجلس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کے رسول کو سچا اور امانت دار کہہ رہے تھے، وہی لوگ کھڑے ہو گئے، بلکہ ابو لہب نے تو یہ بھی کہہ دیا اے محمد تمہارا ستیہ ناش ہو، یا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا، اور پتھر اٹھا دیا اللہ کے رسول کو مارنے کے لیے۔ تو یہ بات ہے، اس وقت اللہ کے رسول کو سب سے پہلے سپورٹ کرنے والے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بچوں میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو اول سپورٹر تھے، سب سے پہلے سپورٹر اللہ کے رسول کے دین کے اوپر لبیک کہنے والے۔ کیا آج دنیا کو اجازت ہے کہ ان صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائے، ان صحابہ کو برا بھلا کہے، ان صحابہ کے بارے میں جیسے ہی چاہے من گھڑت باتیں بیان کرے، اور نام دے اس کو کہ بھئی یہ بولنے کی آزادی ہے، فریڈم آف اسپیچ، یہ تو بولنے کی آزادی ہے، جس کے بارے میں چاہے بول سکتے۔ ان صحابہ کے بارے میں زبان کھلنے کی ہمیں کبھی بھی اجازت مل سکتی؟ وہ صحابہ تھے جو اولے مہینے میں اسلام جب پنپ رہا تھا، اسلام کا پودا جب نکل رہا تھا زمین کے اندر سے محمد رسول اللہ کے واسطے سے، یہی وہ صحابہ تھے جنہوں نے نہ کبھی اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنے اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کی، سب کچھ قربان کر دیا محمد رسول اللہ کے لیے۔ ان کی قربانی کے واقعات ہم نے نہیں پڑھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائے، دشمنوں سے بچنے کے لیے غار ثور میں پناہ لے رہے، حضور کو باہر کھڑا کیا، یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر یہاں کھڑے رہیے، میں اندر جا کر صفائی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے آرام میں کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ اندر گئے، پہاڑ کا دامن تھا، چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، کپڑا پھاڑ پھاڑ کے ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ جب اللہ کے رسول کو اندر تشریف آنے کی اجازت دی، پھر دیکھا کہ ایک سوراخ رہ گیا ہے، وہاں پر اپنے پیر کا انگوٹھا ڈال دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں کوئی تکیہ تو نہیں ہے، ابوبکر کا یہ پیر آپ کے لیے تکیے کا کام کرے۔ اور حضور کا سر مبارک اپنے پیر کے اوپر رکھ کر ابوبکر نے حضور کو آرام فرمایا۔ آپ کا انگوٹھا وہ سوراخ میں ہے، وہاں کوئی زہریلا جانور ہے جو حضرت ابوبکر کو کاٹ رہا ہے، جس کا زہر بدن میں پھیل رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہل نہیں رہے ہیں کہ کہیں حرکت کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ برداشت کے باہر ہو گیا، آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گرم گرم آنسو حضور کے چہرے پر پڑا، تو حضور نے آنکھیں کھولی، حضور نے فرمایا ابوبکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ یا رسول اللہ کوئی زہریلا جانور مجھے کاٹ رہا ہے۔ حضور نے اس کے بعد ابوبکر کے انگوٹھے کے اوپر ہاتھ پھرا دیا، اپنا لعاب لگا دیا، آپ کی تکلیف دور ہو گئی۔ یہ ہے ابوبکر صدیق جو حضور کے لیے قربانی دے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مدینہ تشریف لے جا رہے، پتا ہے کہ میرے گھر کو دشمنوں نے گھیر دیا ہے، آج رات کو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے آئے ہیں۔ ایسے موقع پر حضور حضرت علی کو فرماتے علی میرے بستر پر آج رات تمہیں آرام کرنا ہے، اس لیے کہ مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتیں ان کو واپس کر کے کل اس کے بعد تمہیں مدینہ میرے پاس آنا ہے۔ کون ہے ایسا جگر والا جو اس رات بستر کے اوپر سونے کے لیے تیار؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر کے اوپر سو۔ تو صحابہ نے ہر قدم پر محمد رسول اللہ کے لیے قربانیاں دیے میرے بھائی۔ ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ، مکہ کے لوگوں نے آپ کو سولی پر چڑھایا، اور سولی پر چڑھانے کے بعد آپ کی آخری اچھا پوچھی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پر یہاں محمد رسول اللہ کو لٹکا دیا جائے اور تم اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھے رہو؟ زید بن دثنہ کہتے ہیں ارے لٹکانے کی تو دور کی بات ہے، میرے بدلے میں محمد رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چوبے اور زید اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہو، یہ بھی حضرت زید کو قبول نہیں۔ یہ صحابہ کی قربانیاں میرے بھائی۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ ہے،
ان کو غزوہ احد میں کسی نے افواہ اڑائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. کہنے لگے کہ جس دین کے لیے میرے آقا محمد رسول اللہ شہید ہو گئے اور قربان ہو گئے تو پھر مجھے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے. تلوار اٹھائی اور دشمنوں کے صف کے اندر گھس گئے. 80 سے زیادہ زخم ان کے بدن کے اوپر آئے. پورا بدن چھلنی ہو چکا تھا. انگلی کے چھوٹی انگلی کے پوروں سے ان کی بہن نے ان کو پہچانا کہ یہ زید. ہم کبھی کبھی بات کرتے ہیں سوچتے ہیں کیوں ہم صحابہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے. تھوڑی دیر سوچیں, ہم ایسی کے بغیر رہ نہیں پاتے. ہم تھوڑی دیر ایسی کے بغیر رہ نہیں پاتے. گھر میں انویٹر نہ ہو تو پنکھے کے بغیر رہ نہیں پاتے. کہ ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو حضور کے صحابہ کی طرح ہم قربانی دے سکتے تھے. ارے قربانی کے دینے کا سوچ کر بھی ہم کو پسینہ چھوٹنے لگتا ہے. وہ صحابہ تھے, اللہ نے چن کر پیدا کیا تھا میرے بھائیوں. میں نے آج اس ٹاپک کے اوپر بات اس لیے کی, صحابہ کی عظمت کے اوپر, کہ میرے بھائیوں جس دن سے 10ویں محرم کو امام حسین کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو بیان کیا جاتا ہے, تو کسی کی قربانی کو بیان کرنے کے لیے, ان کو اونچا دکھانے کے لیے دیگر صحابہ کے اوپر لوگ کیچڑ اچھالتے. ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں, سیدنا عمر فاروق کو برا بھلا کہتے ہیں, اور اس حد تک برا بھلا کہتے ہیں کہ مجھے وہ جملے یہاں پر بیٹھ کر دہرانے کی ضرورت نہیں. جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو مدینہ بھی لے جاتے ہیں. مدینہ بھی جاتے ہیں تو مدینہ جانے کے بعد اتنے محروم ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے رسول کے روزے سے آگے سے گزرنا بھی ان کو گوارا نہیں. وہ دور دور کھڑے ہو کر جنت جہاں پر ریاض الجنہ والے علاقے میں دور کھڑے ہو کر اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام پڑھ کے وہیں سے باہر نکل جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے روزے کے آگے سے گزرنا بھی ان کا مقدر ہے. اللہ نے ایسا محروم کر رکھا ہے ان لوگوں کو. اور یہی لوگ انٹرنیٹ کے واسطے سے, واٹس ایپ کے ذریعے اور اسی طریقے سے فیس بک وغیرہ کے ذریعے ایسا کیچڑ والا اور خراب کانسیپٹ وہاں پر ڈالتے ہیں, اور ہمارا نوجوان اس کو پڑھتا ہے کہ لوگ حضرت ابوبکر کو برا کہہ رہے ہیں, حضرت عمر فاروق کو برا کہہ رہے ہیں, حضرت امیر معاویہ کو برا کہہ رہے ہیں. ارے کون ہے امیر معاویہ؟ آپ جانتے بھی ہو کہ امیر معاویہ کون تھے؟ قرآن جب اتر رہا تھا, اللہ کے رسول قرآن کو لکھانے کا کام جن 40 صحابہ سے کر رہے تھے ان میں سے حضرت امیر معاویہ. یزید کو برا بھلا کہنے کے چکر میں ان کے ابا حضرت معاویہ کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیں. اس حد تک لوگ جا چکے ہیں. اسی لیے آج میں نے اس ٹاپک کو چھیڑا تاکہ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکوں, صحابہ اس دنیا کی وہ مقدس ترین جماعت ہے نبیوں کے بعد. نبیوں کے بعد اس کائنات کے اندر صحابہ اتنی مقدس ترین جماعت ہے کہ ان کے جیسا مقدس اور پاکیزہ نہ کبھی پہلے پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو. ارے اللہ نے جن کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کس کے بارے میں کہا ہے؟ اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں کہا ہے. مجھے اور آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو کھولیں اور اپنی زبان کو بڑا بھلا کریں. آپ لوگ جمعہ کے خطبے میں, جمعہ کا دوسرا خطبہ جب ہم یہاں پر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے ہیں تو دوسرے خطبے میں آپ اکثر یہ بات سنتے ہوں گے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ جمعہ کے دوسرے خطبے میں ہم پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد میرے بعد والا زمانہ, اور اس کے بعد والا زمانہ. یعنی 3 زمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور بھلائی کی گواہی دی ہے. عربی میں اس کو مشہود لہا بالخیر کہا جاتا ہے. اور یہ زمانہ تقریباً 30 سے 32 سال کے اوپر اللہ کے رسول کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 30 سے 32 سال تک کا جو زمانہ ہے, ان زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کی گواہی دی. یہ مطلب ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اسی طریقے سے اسی جمعہ کے خطبے میں آپ آگے جا کے سنتے ہیں
فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم فمن احبهم فبحبی احبهم. آپ سنتے سنتے یاد بھی ہو گیا ہوگا آپ کو جمعہ کا خطبہ. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم. جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا یاد رکھو کہ میری محبت ان کے ساتھ. ومن ابغضهم، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو بھی میرے صحابہ سے ہلکا بھی بغض رکھے گا، دل کے اندر ہلکا بھی کینہ رکھے گا، ہلکی بھی کوئی بات اپنے دل کے اندر پیدا کرے گا، فببغضی ابغضهم، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری نفرت اس آدمی کے ساتھ. کیا ہیں ہم تیار اللہ کے رسول کی نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ لہذا میرے بھائیوں، یہ واٹس ایپ کی یونیورسٹی اور یہ فیس بک کی یونیورسٹی، اس کے اوپر زیادہ بھروسہ نہ کریں، اور یہ یوٹیوب کی یونیورسٹی کے اوپر زیادہ بھروسہ نہ کریں جس یونیورسٹی کے اندر آپ کو یہی چیز، یہی کنٹینٹ ڈالا جاتا ہے کہ جس کے اندر نعوذ باللہ کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کلام کر رہا ہے، کوئی ابو بکر صدیق کے بارے میں کلام کر رہا ہے. اور مزید بڑا اس پر یہ ہے کہ اس کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ اس کو نام دیا جاتا ہے فریڈم آف اسپیچ. تمہیں بولنے کی آزادی ہے، لکھنے کی آزادی ہے، میں کچھ بھی بول سکتا ہوں، میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں. ارے تو کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی لکھ سکتا ہے، لیکن کس کے بارے میں بول رہا ہے یہ تو سن لے. آج ہم اگر ہمارے والد کے بارے میں، ہمارے باپ کے بارے میں کوئی آدمی اونچی آواز سے بات کرتا ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. تو ہم کیسے اس بات کو برداشت کریں کہ کوئی صحابہ پہ انگلی اٹھائے، کوئی صحابہ پہ کیچڑ اٹھائے، جو ابو بکر صدیق جو اللہ کے رسول کے یار غار ہے، غار کے ساتھی ہے. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا کے تشریف لائے، ابو بکر صدیق مکہ سے باہر تھے. حضور زمین پر تشریف لے آنے کے بعد حضور نے لوگوں کو بتایا کہ آج رات تو میں مکہ سے بیت المقدس گیا، اور وہاں سے میں آسمانوں پہ گیا، میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، ساتوں آسمان دیکھے، اللہ کا عرش دیکھا. ارے اللہ سے فیس ٹو فیس بات کر کے میں آ رہا. جب یہ باتیں اللہ کے رسول نے بتائی آ کر، تو مکہ کے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑا کے چل دیے. جاتے جاتے مکہ کے باہر ابو بکر صدیق کی ایک آدمی کی ملاقات ہوئی. تو وہ آدمی ابو بکر صدیق سے پوچھتا ہے ابو بکر کیا کوئی آدمی ایک رات میں فلسطین بیت المقدس جا کر واپس آ سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، مکہ سے فلسطین کا فاصلہ اتنا لمبا ہے کہ ایک رات میں کوئی بھی جا کر واپس نہیں آ سکتا. تو لوگوں نے کہا ابو بکر تمہارے جو دوست ہیں محمد بن عبداللہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ابو بکر کہنے لگے اگر محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو سچ، اگر محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو سچ ہے. اس کے بعد آگے عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو یہاں پر ابو بکر کا دماغ کام نہیں کرے گا. یہ ہے وہ صحابہ جنہوں نے جان تک کی بازی لگا دی، ہر چیز کے لیے قربان کر دیا اپنے آپ کو. حضرت خنسا 4 بیٹے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں، چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. لوگ جنگ سے واپس آ رہے، حضرت خنسا کو کہہ رہے تمہارا بڑا بیٹا شہید ہو گیا. پوچھ رہی ہے اللہ کے رسول کیسے؟ تمہارا دوسرا بیٹا شہید ہو گیا. وہ دوبارہ پوچھ رہی ہے اللہ کے رسول کیسے؟ کہتے تمہارا تیسرا بیٹا شہید ہو گیا، چوتھا بیٹا شہید ہو گیا. وہ بار بار اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھتی ہیں، اور بعد میں اپنا ایک چھوٹا سا بیٹا جو دودھ پیتا بچہ ہے لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچتی ہیں اور کہتی ہے یا رسول اللہ میں جانتی ہوں کہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ آپ کے سپورٹ کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا، پھر بھی میں اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرتی ہوں. دشمن اگر آپ کے اوپر وار کرے تو آپ کی ذات کو بچانے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دیں. یہ صحابہ کی، تابعین کی اور طبی تابعین کی مقدس ترین جماعتیں تھی میرے بھائیوں. ایسا نہیں تھا کہ حضور کے زمانے میں اتفاق سے یہ لوگ پیدا ہو گئے. اللہ کے رسول نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے سپورٹ کے لیے چن چن کے ان لوگوں کو اس زمانے میں پیدا کیا جنہوں نے کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بال بچوں کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ قربان. حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے، جا کر دیکھا کہ مسلمانوں کو تکلیفوں کا سامنا ہے، پورا کا پورا بال اللہ کے رسول کے نام پر قربان کر دیا. حضرت عثمان غنی نے دیکھا پورے مدینے کے اندر اچھے پانی کا انتظام نہیں ہے، اور ایک اچھا کنواں ہے وہ بھی یہودی کے قبضے میں ہے. حضرت عثمان
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر یہودی سے اس کنویں کا سودا کر کے اللہ کے رسول کو لا کر دے دیا، یا رسول اللہ یہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے قربان۔ اپنے لیے کبھی نہیں جیے صحابہ، اس لیے ان صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانے کی مجھے اور آپ کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اس کو منہ توڑ جواب دیجیے اور اس کو بتائیے کہ یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ وہ مقدس جماعت ہے حضور کے سامنے ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا آنکھ سے آنکھ ملا کر بات بھی نہیں کرتے تھے، اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم فی التقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے قبول کر لیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے تو مغفرت کا اعلان ہے اور بہت بڑا اجر اللہ نے اپنے پاس بنا کے رکھا ہے۔ اب کون ہوتا ہے میں اور آپ کے صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھائے، یا پرانا کوئی قصہ ایسا نکال کے لائے جس قصے کا اگلا، جس قصے کا پچھلا کیا واقعہ ہے ہم کو کچھ پتا نہیں ہے، بس جو چیز صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے والا بیچ والا سبجیکٹ ہے اسی کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے بیان کرے گی، یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ بس وہی روایت اب یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا فمن احبهم فبحبه احبهم ومن ابغضهم فببغضه ابغضهم۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا مرتبہ کیا ہے تم جانتے ہو، تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے بقدر سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، روایت سنیے گا، تم میں سے اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں قربان کر دے، میرے صحابہ کی ایک مٹھی جوار کے بقدر بلکہ اس سے آدھے کے بقدر بھی تم نہیں پہنچ سکتے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آخری روایت آپ کو سنا دو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کی ایک مٹھی جوار کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد ہے یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد ہے یعنی تابعین کا زمانہ۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، جو ان سے محبت رکھے گا ان کے ساتھ میری محبت ہے، جو ان سے بغض رکھے گا ان کے ساتھ میرا بغض ہے، جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے۔ لہذا کسی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے، خاص طور پر صحابہ کے بارے میں انگلی اٹھانے سے یا ان کے بارے میں زبان کھولنے سے ایسے لوگوں کو موت سے پہلے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ اتنی بدترین موت مرتے ہیں، اتنی بدترین موت مرتے ہیں کہ بڑی مشکل سے 2-4 لوگ ان کی جنازے کی نماز پڑھ پاتے۔ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں میں نے آج اس موضوع پر اسی لیے گفتگو کی، عظمت صحابہ اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، کیونکہ وہ تھے تو دین صحیح سلامت ہم تک پہنچا ہے، اگر وہ صحابہ نہ ہوتے تو دین ہم تک صحیح سلامت پہنچتا ہی، یہ قرآن ہم تک نہ پہنچتا، اللہ کے رسول کی سنتیں ہم تک نہیں پہنچتی۔ وہ تھے تو ہم لوگ اجلے ہیں، وہ نہ ہوتے تو اجلے ہی نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت صحابہ کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔